بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اخبارات میں جو بڑی خبر ہے وہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے متعلق ہے۔ سنجرانی کے خلاف گیلانی کی اپیل خارج کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یوسف رضا گیلانی نے اپیل دائر کی تھی کہ الیکشن کے پروسیس میں کچھ درستگی نہیں ہے، سنجرانی مناسب طریقے سے چیئرمین سینٹ نہیں بنے۔ وہ ڈیٹیل انہوں نے ریٹ دائر کی تھی، اسے خارج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان کی کوئی بھی کارروائی عدالتوں میں اس کی پوچھ گچھ اور تفتیش نہیں ہو سکتی، یہ پارلیمان خود ہی اس پہ ڈیسائیڈ کرے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک پارلیمنٹری جو پروسیس ہے اسے عدالتیں اپنا انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی۔ اب اس میں جو بڑا واضح ایک قانونی پہلو آیا ہے کہ پارلیمان کی کارروائی میں عدالتیں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اس کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین کا الیکشن وہ ایک ووٹنگ کا پروسیس تھا، وہ پارلیمان کی کارروائی نہیں تھی، لیکن بہرحال سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا کہا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنجرانی کو چیئرمین برقرار رکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ نہیں سن سکتے۔ اس کے بعد کچھ مزید خبریں ہیں۔ ایک تو مریم نواز کے متعلق خبر ہے کہ ان کی جو نیب میں پیشی تھی، انہوں نے کل لاہور ہائی کورٹ سے اپنی عبوری ضمانت کروا لی ہے۔ 12 اپریل تک انہیں ضمانت دے دی گئی ہے۔ نیب کو روک دیا گیا ہے کہ 12 اپریل تک مریم نواز کو گرفتار نہ کرے، لیکن مریم نواز نے 26 مارچ کو نیب جانے کے لیے تیاریاں اپنی اسی طرح سے جاری رکھی ہوئی ہیں، اور مسلم لیگ نون کی جو کارکن ہیں جتنے ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو مولانا فضل الرحمان نے اپنے کارکنوں کو بھی ہدایات دے دی ہیں کہ وہ بھی مریم نواز کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ جناب ایک ایڈ کر لیجئے خبر کہ پیپلز پارٹی نے جو پچھلے کچھ دنوں سے بیانات سامنے آ رہے تھے، لگ یہ رہا تھا کہ یہ اختلافات سامنے آئیں گے۔ پیپلز پارٹی نے 26 مارچ کو مریم نواز کی ریلی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے کارکن بھی مریم نواز کے ساتھ جائیں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے اخبارات کی خبروں کی روشنی میں کہ مولانا فضل الرحمان نے اس میں خاصا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے معاملات کو بحال کروانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی نے شیری رحمان کو اور رانا ثناء اللہ نے قمر زمان کائرہ کو ٹیلی فون کیے ہیں اور 26 مارچ کی ریلی میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں مل کے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو 26 مارچ کا ان کا لانگ مارچ تھا، اس کا ایک منی پلے، ایک چھوٹا سا مظاہرہ لاہور میں دکھایا جائے گا۔ تمام جماعتیں پی ڈی ایم کی اکٹھی ہو کے یہ 26 مارچ کو ریلی نکالیں گی۔ دوسری طرف نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے، آج اس پر سماعت ہو رہی ہے کہ مریم نواز کو روکا جائے، کارکنوں کو ساتھ نہ لائیں، اکیلی نیب میں پیش ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے گا تو میں اس میں آپ کو آگاہ کر دوں گا کہ لاہور ہائی کورٹ اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈسکا کے ضمنی الیکشن کے بارے میں رولنگ دی ہے کہ یہ دو بڑوں کی لڑائی تھی، وہاں پہ 20 یا 22 جو پولنگ ایجنٹس تھے، پریزائڈنگ آفیسرز تھے، ان کا غائب ہونا، انہوں نے کہا یہ دو بڑوں کی لڑائی تھی جسے بھگت عوام رہے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پہ الیکشن پینڈنگ ہے، الیکشن نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد ایک بڑی خبر ہے شوگر مافیا کے حوالے سے کہ ایف آئی اے نے شوگر ڈیلرز پر چھاپے مارنے شروع کیے ہیں اور ان مافیاز کو تلاش کر لیا گیا ہے جنہوں نے مالیاتی فراڈ کیا تھا، اور جو پچھلے دنوں میں چینی کا بحران آیا تھا جس میں 100 ارب سے زیادہ کا ڈاکہ ڈالا گیا تھا، 110 ارب روپے کمائے گئے تھے، ان سب کی نشاندہی کر کے اب ایف آئی اے نے ان کے گھروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں اور کارروائیاں تیز کی ہیں۔ دوسری طرف چینی کا بحران ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے لگا ہے، چینی کی قیمت 100 روپے سے اوپر چلی گئی ہے، اور یہ چینی جو ہے رمضان شریف میں لگ رہا ہے کہ بڑا سنگین ہو جائے گا اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے حافظ آباد، گوجرانوالا، شیخوپورہ یہاں کے دورے کیے ہیں، یونیورسٹیوں میں گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے مختلف جگہوں کے دورے کیے ہیں۔ 25 ارب روپے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے ان تینوں اضلاع کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ایک بڑی زبردست خبر ہے کہ انہوں نے یہاں پہ دورہ کر کے نہ صرف سخت ایکشن لیا بلکہ وہاں کے فلاحی منصوبوں کا اعلان بھی کیا، اور گکھڑ میں جو سپورٹس ایرینا ہے وہاں پہ انہوں نے ہاکی بھی کھیلی ہے کل عثمان بزدار صاحب نے، تو یہ بات آج کے اخبارات کے ذریعے سامنے آئی کہ وہ ہاکی کے پلیئر بھی ہیں۔ اس کے بعد نواز شریف کی خبر ہے کہ ان کا جو پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے انہوں نے رینیو کروانا ہے۔ وزارت داخلہ نے سیکرٹری خارجہ کو خط لکھا ہے کہ وہاں پہ ایمبیسی میں یہ سارے ارینجمنٹس کیے جائیں کہ نواز شریف کا جو سفارتی پاسپورٹ ہے اسے تجدید نہ کی جائے اس کی۔ اب مزید پاسپورٹ جاری نہیں کیا جائے گا نواز شریف کو، اس کو روکنے کا وزارت داخلہ نے
کہہ دیا ہے، سفارش کی ہے۔ اگلی خبر جی، براڈ شیٹ کیس کے جو $15 لاکھ کی ادائیگی ہے اس کا بڑا شور مچ رہا ہے کافی دنوں سے کہ وہ ناجائز ادائیگی ہوئی ہے اور حکومت پاکستان اور برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے پاس اس ادائیگی کا ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ جو اس وقت کے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر تھے واجد شمس الحسن، ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ متنازع معاہدہ تھا اور اس ادائیگی کی ذمہ داری اس وقت کے ڈپٹی ہائی کمشنر عبدالباسط صاحب کے ذمہ ہے، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ اس میں انوالو ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہوا ہے، یہ کافی دنوں سے کہا جا رہا ہے، میں بھی ہر روز کی بلاگ میں یہ کہتا ہوں کہ $15 لاکھ کا جو ڈاکہ پڑا ہے اس کا کوئی ثبوت یا کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا۔ نقصان حکومت پاکستان کا ہوا ہے، عوام کا ہوا ہے $15 لاکھ کا۔ ایک خبر کل بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ آج ابھی بھی اس وقت جب میں آپ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں شیئر کرنے کے لیے، تو مسلح افواج کی جو پریڈ ہے مشترکہ وہ آج وہاں پہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، شکر پڑیاں میں۔ بڑی ایک زبردست شاندار روایت ہے ہماری افواج کی، ہم یہ پوری دنیا میں میسج دیتے ہیں، اپنا دفاعی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں اور عوام اس میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ وہاں پہ پریڈ میں مختلف مظاہرے بھی کیے جائیں گے، جہاز بھی اپنا اپنا کرتب دکھائیں گے، اور یہ ساری چیزیں عوام کو محظوظ کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن اور پوری دنیا کے لیے ایک میسج بھی ہے ہماری دفاعی صلاحیتوں کے اظہار کا۔ اس کے بعد جی کچھ خبریں احتجاج کے حوالے سے میں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں فارن گریجویٹ ڈاکٹرز کا احتجاج اور دھرنا جاری ہے۔ وہاں پہ اسلام آباد پولیس نے اس پر کریک ڈاؤن بھی کیا ہے، درجنوں لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ لاہور میں مختلف احتجاج جاری ہیں، صوبائی ملازمین کے احتجاج بھی ہو رہے ہیں تنخواہوں میں اضافے کے لیے، اساتذہ کا، محکمہ تعلیم کے لوگوں کا احتجاج بھی ہو رہا ہے لاہور میں ایک جگہ پہ، دوسری جگہ پہ ڈاکٹرز کا احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایک بھرپور مہم چلی ہوئی ہے، تمام سرکاری محکموں کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جی اگلی خبر ہے بجلی کے حوالے سے۔ بجلی کے حوالے سے تھوڑی سی الارمنگ خبر یہ ہے کہ بجلی اور پیٹرول ان دونوں چیزوں کو مجبوراً حکومت کو مہنگا کرنا پڑے گا، اس کی ملتی جلتی خبریں آج کے اخبارات میں موجود ہیں۔ اور ایک اس میں ایڈ یہ بھی کر لیجئے کہ مہنگی بجلی، اضافی ٹیکسوں کی شرائط پوری کرنے پر IMF نے پاکستان کے لیے $50 کروڑ کی قسط کی منظوری دے دی ہے۔ مزید $50 کروڑ قرض ہمیں ملنے کی منظوری مل گئی ہے IMF کی جانب سے، اور شرائط وہی ہیں کڑی کہ بجلی مہنگی کی جائے اور اضافی ٹیکس عائد کیے جائیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں پیٹرول پر ایک دو بڑے اہم اور بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اگلی خبر جی، پیپلز پارٹی PDM کی خالق ہے، اس کی قیادت خود سنبھالے۔ CEC پیپلز پارٹی کی سینیٹر ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا کل، انہوں نے اس پہ فیصلے کرنے تھے اور یہی کہا گیا ہے کہ PDM کو نہیں ٹوٹنے دیا جائے گا۔ PDM ہم نے بنایا ہے اور ہم PDM کو ہر صورت اپنی منزل تک پہنچائیں گے، یہ اپوزیشن کی بات ہے جی۔ اور اخبارات کی دنیا کی خبر یہ ہے کہ APNS جو اخبارات کی آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے، اس کے انتخابات ہوئے ہیں اور سرمد علی جو ہیں یہ نئے صدر بنے ہیں، اور اس میں ناز آفرین سہگل صاحبہ سیکٹری منتخب ہوئی ہیں۔ یہ آج کی کچھ خاص خبریں ہیں جو آپ سے میں نے شیئر کی۔